بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح افطاری اور سحری کیا کرتے تھے اور کیا کیا چیزیں کھانا پسند فرماتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ تمام واقعہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ جس کو دیکھ کر آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور سنت پر عمل کر سکیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے درخواست فرماتے ہیں کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو۔ اس کی پہلی رات کو تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے رات کے قیام کو یعنی کہ تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ رمضان المبارک کا اول حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان المبارک دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان ان کو نصیب ہوئے ہیں، اور 10ویں رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں راتوں کے قیام اور عبادت کو بڑھا دیتے تھے۔ ناظرین گرامی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی معمولات کا ذکر اس ویڈیو میں کیا جائے گا تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور سنتوں پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کے مہینے سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس مہینے کو پانے کی دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر استقبال کیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری فرماتے تھے تو بالکل آخری وقت میں فرماتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہوتے تھے تو ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آخری لقمہ نوش فرما رہے ہوتے تھے، اور جب سورج ڈوبتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ میں کھجور رکھ کر افطار فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کیا کرتے تھے؟ وہ اس لیے ایسا کرتے تھے کہ تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آ سکے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت بکری کی سیری کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ براہ کرم کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے چلے گئے اور تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ پتہ نہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا پینا بند کیا ہے کہ نہیں۔ وہ فوراً واپس آئے اور دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری فرما رہے تھے۔ یہ دیکھ کر
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور صبح ہو گئی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے کہ اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو پہلے ہی ختم کر دیا تاکہ تیری قسم کہیں جھوٹی ثابت نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کرتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سحری کیوں جاری رکھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال اپنے اندازے کے مطابق سحری ختم ہونے کا اعلان کر رہے تھے، جبکہ میری نظر سورج کے اس مرکز پر تھی جہاں ابھی بھی سحری کا وقت باقی تھا، لیکن جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو سچا ثابت کرنے کے لیے سورج کو حرکت دی اور اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرا پکا رہے تھے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگلے بازو کا گوشت دستی پکڑاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستی کو نوش فرمایا اور پھر دوبارہ فرمایا کہ مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا اور تیسری دفعہ فرمایا کہ مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ تو اس دفعہ حضرت عبیدہ بن ذرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بکرے کی تو صرف 2 ہی بازو دستی ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور نکالتا تو اللہ رب العزت مجھے تب تک دستیاں نکال کر دیتا رہتا جب تک میں نہ رکتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور، دودھ، کدو اور شوربے والا سالن بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تازہ روٹی کھاتے یا پھر فاقہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی باسی کھانا نہیں کھایا۔ صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر باسی روٹی کھائی، اس کے علاوہ کبھی باسی روٹی نہیں کھائی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اور یہ فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اس کے لیے گناہوں کی معافی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سحری کا کھانا برکت والا ہے لیکن واجب نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگاتار روزے رکھے لیکن ان میں سحری کرنے کا حکم نہیں ملتا۔ بعض علماء کرام کے نزدیک سحری کا کھانا سنت ہے اور کچھ علماء کرام کے نزدیک سحری کا کھانا مستحب ہے، لیکن اس بات پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ بغیر سحری کیے ہوئے روزہ ٹھیک ہوگا۔ اگر کوئی نیند کی وجہ سے سحری نہ کر سکے تو پھر بھی روزہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیا جائے۔ حضرت عمر بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں ورق سحری کھانے کا ہے۔ ناظرین گرامی، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ سحری برکت ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی ہے، تو اس کو مت چھوڑنا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا تو وہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، چاہے وہ روزہ افطار ایک کھجور یا ایک گلاس پانی سے کروائے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی روزے دار کا روزہ ایک کھجور یا دودھ کے ایک گھونٹ یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کروائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب عام دنوں کی عبادتوں کی نسبت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب میں خود دوں گا، کیونکہ انسان روزہ رکھ کر اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور دوسری روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ جب کسی مومن کا روزہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ غلط باتیں نہ کرے اور نہ ہی کوئی غلط کام کرے، یعنی کہ اپنی آنکھ کان کا بھی روزہ رکھے کہ آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھے اور کان سے کوئی غلط باتیں غیبت یا گانے وغیرہ نہ سنے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تھی تو خشک کھجور یعنی کہ چوہارے سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ملتی تو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ چلو پانی پی کر روزہ افطار کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انہی چیزوں سے روزہ افطار کرتے تھے جو آگ پر پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، یعنی کہ پھل اور تازہ فروٹ نیچرل جیسی چیزوں سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی چیزیں بہت پسند تھی، فروٹ وغیرہ، اس لیے کھجور سے روزہ افطار کرنا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور چوہارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے۔ اگر چوہارے بھی نہ ملیں تو پانی سے بھی روزہ کھولنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ جوس اور دودھ سے بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار میں آگ پر پکی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں منع ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کرتے ہوئے آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے پیٹ اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے۔ آج کل تو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ افطار کے وقت سموسے، پکوڑے اور مرغن غذائیں کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو ایسی 10 چیزیں بتانے جا رہے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوق سے نوش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا اور پینا بہت ہی سادہ تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد، زیتون کا تیل اور کدو، ان تینوں چیزوں کو بہت شوق سے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کچا لہسن یا پیاز نہیں کھاتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بدبو پسند نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ اور دانتوں کی صفائی کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی چیز یا کھانا پسند نہیں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے تھے اور خاموش ہو جاتے تھے، لیکن کبھی بھی اس کو برا نہیں کہتے تھے۔ ناظرین گرامی، اب ہم ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ نمبر 1، کھجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو خشک کھجور استعمال کر لیتے تھے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کھانا بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگور بہت ہی شوق سے کھاتے تھے، کیونکہ انگور انسانی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی چیز ہے۔ اس کو کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ نمبر 3، انار کھانا۔ پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار بہت ہی زیادہ پسند تھے، اس کو بہت ہی شوق سے وہ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کے جیسے ہی ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ کوئی گٹھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری کے وقت تربوز بہت ہی زیادہ پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر افطار کے وقت تربوز نوش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کھجور کو تربوز کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز دودھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری اور گائے کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دودھ کو اکیلا اور کبھی پانی میں ملا کر استعمال کیا کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر شہد کا استعمال کیا کرتے تھے۔ شہد کا ذکر بھی قرآن پاک میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کھانا بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوربے والا گوشت بہت ہی پسند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہوں پر سبھی کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت بہت ہی پسند تھا۔ نمبر 8، جو کی روٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی بہت شوق سے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے۔ بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی کھانا پسند کرتے تھے۔ نمبر 9، چاول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاول بہت زیادہ پسند تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दाने में बहुत ही बरकत रखी है। नंबर 10 कद्दू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। सब्जियों में कद्दू बहुत ही शौक से खाते थे। कद्दू खाना नबी पाक की सुन्नत है। अल्लाह ताला हम सब को नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम सुन्नत पर अमल करते हुए सहरी और इफ्तारी करें ताकि हमें इसका अजर और ज़्यादा मिले। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जो कोई इस वीडियो को देखकर इस पर अमल करेगा इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें ताकि इस माह रमज़ान तक ये वीडियो सब तक पहुंच सके।